اتباع قرآن و سنت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو، دیکھنا تمہاری زندگی کے اندر دنیا میں بھی بہاریں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اب زندگی کو گزارنا کیسے ہے؟ مین مسئلہ یہ ہے، ہم آج کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو رات گزری ہے اس کو اتنا منفی انداز میں کیوں لیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، سیلیبریٹ ہو گیا، نیا سال جو شروع ہوا ہے تو ہمیں بنا لینا چاہیے، اس کی خوشی منا لینی چاہیے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج اس میں یہ ہے کہ خوشی مناؤ بہتر ہے، لیکن کہیں وہ خوشی ایسی نہ ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حدود ہی کراس ہو رہی ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہے نہ ہو، تم اسی خوشی کا کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہی پیغام بڑے آسان الفاظ میں اس امت تک ڈیلیور کیا ہے، وہ آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، کنز المال شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کا دور سلطنت چل رہا ہے، دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت ہوا تو شام، روم، اردن، ان سب کو جب فتح کرنے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ جب روم کے کچھ علاقوں کو فتح کر لیا تو وہاں کا ایک رواج یہ تھا، اب آج مرنا یہی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، رسم و رواج اس طرح چل رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، تو وہ رسم و رواج والا یہ جو جراثیم ہے، یہ جو وائرس ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ تو یہ آخری بات پیغام ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے روم کے کچھ علاقے فتح کر لیے تو وہ جو وہاں کے لوگ تھے، بڑے ان کا جو رواج اور رسم یہ تھی کہ جب کسی علاقے کو فتح کر لینا، اس علاقے کا جو سردار ہوتا تھا اس کو قتل کر دینا، اس کا سر کاٹ کر کے سردار کے پاس پیش کر دیتے تھے، یہ ان کا رسم و رواج تھا۔ اب جناب جب روم کے کچھ علاقے فتح ہو گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اسی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو سردار تھا اس کو پکڑا، قتل کر کے اس کا سر لا کے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب لے کر کے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس فعل کو بہت ناپسند کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنہم یصنعون ذلک، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے اس فعل کو کیوں ناپسند کیا ہے؟ یہ تو شروع سے ان کا رسم و رواج چلتا آ رہا ہے۔ اب ذرا یہ جملہ سوچئے، آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور چند گزرے دنوں کا محاسبہ کریں تو کیا یہ سیم کنڈیشن نہیں بن رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں آ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ الرسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ناپسندیدگی والی کیا بات ہے؟ یہ تو شروع سے ان کا رسم و رواج چلا آ رہا ہے، آج یہی جانسا دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں جی، یہ شروع سے ہمارے بڑے لوگ بھی اس طرح کرتے تھے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ رسم و رواج چل رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ اتنے جوش میں آئے اور آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو افستینان بفارس والروم، فرمایا کہ تم مجھے سمجھانے آئے ہو دین کیسے ہوتا ہے، فرمایا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم آج اسلام کے اوپر قائم دائم ہونے کے باوجود فارس اور روم کے جو غیر مسلم ان کی رسم و رواج ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں، فرمایا تم یہ مجھے بتانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر ان لوگوں کو جھنجھوڑا اور جملہ جو ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لاہ عمل دے دیا۔ فرمایا لا یحمل الی رأس، فرمایا جو تم جانسا دیتے ہو یہ ان کی رسم و رواج ہیں، اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا لا یحمل الی رأس، یاد رکھو آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا، کیوں؟ فإنما یکفی الکتاب والخبر، فرمایا صدیق کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کے رسم و رواج اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام اور میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔